نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے دعا قسط نمبر 2، اور آج کے اس قسط نمبر 2 کے اندر ان احادیث مبارکہ کا خصوصیت سے ذکر کیا جائے گا کہ جن احادیث میں سرور دو جہاں مالک کون و مکان خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، فلاں فلاں شخص کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث دعوات مستجاب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، یا سادہ لفظوں میں 3 بندے ایسے ہیں جو دعا کر دیں اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اتنے تک سرکار نے فرمایا لا شک فیہن، ان کے قبول نہ ہونے میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 دعوت المظلوم، فرمایا مظلوم جب کسی کے حق میں دعا کر دیں، دعا یا بد دعا جو بھی کر دیں وہ قبول ہی قبول ہے۔
نمبر 2 ودعوت المسافر، فرمایا مسافر شخص جس کے حق میں دعا کر دے وہ بھی قبول ہی قبول ہے۔ نمبر 3 ودعوت الوالدین علی الولد، اخرجہ البخاری فی الادب و ابو داود و الترمذی۔ تیسرا فرمایا دعوت الوالدین، ماں اور باپ کی دعا، ماں اور علی الولد، اپنی اولاد کے حق میں، اپنی اولاد کے حق میں۔ یہ جو آخری ارشاد فرمایا نا والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، ایک روایت میں یہاں تک فرما دیا کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کرو، اپنی اولاد کو، کیونکہ تمہاری دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بد دعا دو اور ادھر وہ قبول ہو جائے اور پھر تم بھی روتے رہو، اولاد بھی روتی رہے۔ اپنی اولاد کو بد دعا کسی صورت بھی نہ دو۔ مظلوم کے متعلقہ ایک روایت میں یہاں تک فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المظلوم مستجابۃ، مظلوم کی جو دعا ہے، مظلوم کی جو وہ قبول ہی قبول ہے۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِن كَانَ كَافِرًا، فرمایا جو مظلوم ہے خواہ وہ فاجر ہو خواہ وہ کافر ہو، وَإِن كَانَ كَافِرًا، فرمایا دونوں صورتوں میں مظلوم کی دعا قبول ہی قبول ہوتی۔ جس پہ ظلم کیا جائے وہ مظلوم ہے، وہ کیا ہے؟ مظلوم ہے، اور مظلوم کی دعا قبول ہی قبول ہے، قبول ہی۔ اب جملے سرکار نے فرمایا وَإِن كَانَ فَاجِرًا، اگرچہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، اور ساتھ ہی فرمایا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اگر وہ فاسق و فاجر ہے تو یہ اس کی اپنی ذات تک ہے فسق اور فجور کا ہونا۔ فرمایا تیرے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتا رہے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتا رہے، یا تیری کوئی مشکل ہے اور تجھے کوئی مظلوم مل جائے تو اپنی مشکل کے لیے اس سے دعا کر دے، وہ بھی قبول ہو جائے گی، وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیرتہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ فرمایا الصائم حين يفطر، روزے دار جب اس کے روزے کی افطاری کا ٹائم آ جائے، روزے دار جب اس کی روزے کی افطاری کا ٹائم آ جائے، والامام العادل، اور ایسا حاکم جو شریعت کے مطابق حکمرانی کرتا ہو، والامام العادل، سرکار نے صفت لوٹائی ہے، ہر امام کی بات نہیں، یہاں امام سے مراد امامت کبریٰ ہے، یا مسجد والا امام بھی مراد نہیں، والامام العادل امامت کبریٰ یعنی جو سلطنت اسلامیہ کا حاکم ہے، جو سلطنت اسلامیہ کا، فرما اس کی دعا بھی قبول ہی قبول ہے، لیکن شرط ہے العادل، وہ اپنی تمام حکومتی معاملات میں رسول اللہ کی شریعت کو لاگو کرنے والا، جو کہ اس زمانے میں پورے ورلڈ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے زمانے میں پوری کائنات میں کہیں بھی حاکم عادل موجود نہیں ہے۔
جتنی بھی اسلامی سلطنتیں ہیں کسی کا حاکم بھی اس وقت عادل پرہیزگار متقی بلکہ اکثر تو کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کافر ہو چکے ہیں۔ جو بچے ہیں تو وہ پرلے درجے کے فاسق، فاجر، شرابی، ڈاکو، قاتل، چور، جو بھی کہیں، جو گناہ بھی آپ لے ہیں، اس وقت کے حاکموں کے اندر وہ گناہ موجود ہے۔ کسی گناہ کو آپ دیکھ لیں، سود ہو، کوئی گناہ دیکھ لیں، تو اس لیے اس سے مراد سرکار نے اس لیے شرط لگائی کہ حاکم ہو لیکن عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو، اس کی دعا قبول ہے، لیکن حاکم ہو سیدنا امام حسن المجتبی جیسا ہو، اس کی جو بھی دعا ہے، جو ان کی سیرت پہ حکمرانی کرے گا، خلیفہ وقت ہو جس کی دعا قبول ہی قبول ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ مولا کائنات جیسا عادل و پرہیزگار ہو، ان کی سیرت میں سیدنا عثمان بن عفان جیسا عادل ہو، سیدنا فاروق اعظم جیسا اور شہنشاہ عدالت جیسا عادل بھی ہو، تو تب بات بنے گی، اس کے سوا ہر حاکم کی بات نہیں کی۔ اور تیسرے درجے پہ پھر اس حدیث میں ودعوت المظلوم، فرمایا مظلوم کی دعا بھی شرف قبولیت کے درجے تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، شرف قبولیت کے درجے تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يرد الله دعاءهم أذاكر الله كثيرا والمظلوم والإمام المقسط او كما قال النبی علیہ السلام۔ فرمایا تین ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اس میں دو تو وہی ہیں، ایک مظلوم والامام المقسط، اور دوسرا پرہیزگار عادل حاکم، اور یہاں تیسرا ایک نیا شخص آیا، الذاکر اللہ کثیرا، فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو اس کی دعا بھی رد نہیں جاتی، اس کی دعا بھی۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو ہم احادیث آپ کے سامنے لائے ہیں صرف یہاں تک بندہ محدود نہ رہے، کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم ہر حدیث کے ساتھ اس کے جتنے لوازم آتے ہیں وہ ہم پیش نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، دن رات اللہ کا، لیکن روزی حرام کی ہے، روزی کیسی ہے؟ اب یہ تو الٹا بھی لٹک کے مر جائے دعائیں کرتا کرتا، اس کی کوئی قبول نہیں ہوگی۔ جو باقی شریعت کے دعا کی قبولیت کے لیے لوازم آتے ہیں ان کا ان لوگوں میں پایا جانا ضروری ہوگا، ان لوگوں میں پایا جانا ضروری ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، جو اپنے وقت پہ آ جائیں گے، جو اپنے وقت پہ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بڑی ہی مقدس، اور ویسے تو ہر حدیث ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کے خصوصاً اپنے زمانے کی طرف نسبت کریں تو اس حدیث کے کیا ہی کہنے جو اب حدیث مبارکہ آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا آپس میں اخلاق کی دنیا میں اس وقت معاشرے میں ہم کتنے گر چکے ہیں، اور ادھر جب فرمایا کہ اس کی دعا بھی قبول ہے، اس کی دعا بھی قبول ہے، اس کی دعا بھی قبول ہے، اور فرمایا ان سب میں سب سے زیادہ اس کی دعا قبول ہے، اس حیثیت سے ہمارے زمانے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کو ہر بندہ یاد کر لے جو اب میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے چلا ہوں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربعۃ دعوتہم مستجابۃ، اربعۃ چار ایسے ہیں، چار دعوتہم ان چاروں کی دعا، ان چاروں کی مستجابۃ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اب غور کرنا، پہلا الامام العادل،
حاکم ہو لیکن پرہیزگار، حاکم ہو لیکن پرہیزگار۔ دوسرا والرجل یدعو لأخیہ بظہر الغیب، فرمایا ایک مسلم دوسرے مسلم کے لیے دعا کرے بظہر الغیب، جبکہ جس کے لیے دعا کر رہے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، وہ وہاں موجود ہی۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے حق میں دعا، جبکہ جس کے حق میں کی جا رہی ہے وہ وہاں موجود۔ بسا اوقات موجود نہ ہونے کی قید کیوں لگائی ہے؟ کسی بھی بدگمانی نہیں کر رہا میں، لیکن بسا اوقات کسی بندے کے موجود ہونے میں دعا اس کے حق میں کی جاتی ہے کسی غرض سے، کسی غرض سے، کہ چلو یہ مجھ سے خوش ہو جائے، چلو یہ مجھ سے راضی ہو جائے، چلو میرا فلاں کام لٹکا ہوا ہے، جب اس کا نام لیں گے تو کل کو کیسے کہیں گے اتنے مجمع میں آپ کا نام لے لیا تھا۔ یہ کوئی نہ کوئی غرض ممکن ہے، اور سرور دو جہاں نے فرمایا والرجل یدعو لأخیہ بظہر الغیب، فرمایا اللہ کے ہاں وہ دعا شرف قبولیت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ ایک مسلم دوسرے مسلم کے لیے کرے، اور بعض روایت میں یہاں تک جملے ہیں کہ فی اللہ، ایک مسلم دوسرے مسلم کے لیے دعا کرے جبکہ وہ موجود نہ ہو، فی اللہ للہ، اس حیثیت سے کرے کہ رضا اللہ کی مقصود، اس بندے سے کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو، اس بندے سے کوئی دنیاوی لالچ، اس بندے سے کوئی دنیاوی غرض نہ ہو جس کی وجہ سے دعا کر رہا ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس روایت میں جس روایت سے اب میں جملے لایا ہوں، فرمایا حاجی کی دعا بھی قبول ہے، حاجی کی دعا بھی جو اپنے موقع مال پہ وہ حدیث آ جائے گی، عمرے والے کی دعا بھی قبول ہے، مسافر کی دعا بھی قبول ہے۔ فرمایا کہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے دعا بھی، جبکہ وہ غائب ہو اور یہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے حق میں دعا کر رہا ہو۔ اور پھر فرمایا سنتے ہو، یہ جملے، پھر فرمایا سنتے ہو، قبول تو سب کی ہے